کہ we have been very aggressive in the last few years. We have gone after them. جب آپ ان کی ہم اب بلوچستان میں فار ایگزامپل ایسی جگہوں پہ گئے ہیں جہاں پہ ہم پہلے کبھی نہیں گئے تھے, جہاں پہ ان کی ہائیڈ آؤٹس تھیں اور جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. when you go after them, اور خاص طور پہ اب کیونکہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں آبادی آ چکی ہے, انہی کے اندر کئی ان کے فیسیلیٹیٹرز بھی ہوتے ہیں جو ان کو کرتے ہیں. تو جب آپ ایسی جگہ پہ آپریشن کرتے ہیں, یو گوئنگ آفٹر دیم آئیدر ان دا ہائیڈ آؤٹس اور کہیں اربن ایریاز میں, سو یو آر ناٹ دا فرسٹ پرسن ہو فائرز اے بلٹ. پہلے فائر آپ پہ آتا ہے اور اس کے بعد آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. سو جب آپ اگریسولی ان کے پیچھے جائیں گے, سو یو آر باؤنڈ ٹو ٹیک کیجولٹیز, اینڈ آر سولجرز آر آفیسرز آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ, بیکاز ہمارا مقصد اس افرید سے اس ملک کو نجات دلانا ہے, اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی ہم دیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے آپریشنز الحمدللہ بہت ایگریسولی ہم نے ان کو پرسو کیا ہے, اور بہت کامیابیاں بھی ملی ہیں, بہت کامیابیاں ملی ہیں ہمیں اس میں. بٹ ایز آئی سیڈ, when you go after them, when you get aggressive, تو آپ you are also bound to take casualties. So that is what it is. ٹھیک ہے. میرا نام پرویز شوکت ہے. نام میں ڈیلی جنگ سے وابستہ ہوں. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ جنرل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دہشت گردی کے خاتمے, ملک میں استحکام کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے بے تحاشا صبر و تحمل اور قربانیاں دی, ان کے ساتھیوں نے بھی. کیا اس کے اعتراف میں 22 نومبر کو ان کا مدت ختم ہو رہی ہے, مزید توسیع کا امکان ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ غیر ملکی وفود سے آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, امریکن سے ملاقاتیں, ہمیں فیٹف سے نکلنے کے کتنے امکانات؟ دیکھیے, آپ کے پہلے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگین ایسی بیس لیس اسپیکولیشنز میں مت انڈلج کریں اپنے آپ کو. آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اس طرح کی بات تھی, اس طرح کی کیا سیرائیوں میں مت انوالو ہوں, اور نہ ہی ایسی چیزوں کو ہوا دیں. فیٹف کے لحاظ سے آئی تھنک بڑا کمپریہنسو بریفنگ جب یہ لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں منسٹری آف فائنانس نے دی تھی. جو پاکستان کا کام ہے, جو پاکستان نے جو پوائنٹس کور کرنے تھے, الحمدللہ وہ سارے ہو چکے ہیں. اینڈ ہوپ فلی آنے والے وقت میں ہوپ فلی وی ول بی گیٹنگ آؤٹ آف دس لسٹ انشاءاللہ. السلام علیکم سر. سر سہیل رانا, ایڈیٹر پوسٹ اور بادبان. سر آپ نے ابھی فرمایا کہ لاٹ آف کیجویلٹیز ہوئی ہیں فورسز کی, تو کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ٹیررسٹ کی کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں؟ جی, آپ ٹیررسٹ کتنے مارے گئے میں ہیں؟ اس کی ایگزیکٹ فگرز تو نہیں دے سکتا, مگر بہت زیادہ ہے, بہت, مطلب مارے بھی ہیں اور گرفتار بھی بہت کی ہیں. سو ایز دیز آپریشنز گو along, اس کے دوران اوبیسلی آئی بی اوز میں, آپریشنس میں, ایریا ڈومینیشن آپریشنس میں, ایریا سینیٹائزیشن آپریشنس میں, ان سب کے اندر مختلف قسم کے اسلحہ بھی ریٹریو ہوتا ہے, ایمونیشن ریٹریو ہوتا ہے, لوگ پکڑے جاتے ہیں, فائر ایکسچینج ہوتا ہے, اس میں ٹیررسٹ بھی مارے جاتے ہیں. سو یہ پورا فگر ہے سارے, آل دیز فگرز آر دیئر, اینڈ کولوسل ڈیمیج ہیز بین انکرڈ آن دا ٹیررسٹ الحمدللہ. فیصل رضا خان 92 نیوز سے. Sir, can you please elaborate, although Army Aviation is doing an excellent job in whatever domain and in whatever duty they are assigned, but right now that whole fleet needs to revamp. Pakistan is in negotiations and the deal was done with Turkey on T-129 helicopters, but still it's in suspension because of the US engines. So if you kindly elaborate that whether this deal is going to be matured and Pakistan is going to take those helicopters. And secondly, related to Z-10 Zulu from China, because again there are trials and Pakistan has shown interest in procurement of these enhanced versions. So if you kindly confirm on that. And regarding air defense, Pakistan has already inducted LY-80 Lomad. So whether Pakistan is enhancing
air defense missile capability, because in the light of S-400 particularly? Thank you. Right. As far as aviation fleet is concerned, as I said, depending on our requirements and the threat across, we keep upgrading our fleets. And similarly, aviation is also being upgraded depending on the resources available. As far as the Turkish deal is concerned, we've moved on. You've mentioned the Chinese negotiations. Yes, hopefully we'll be getting some gunships from there. As far as दूसरा सवाल क्या था जी आपका? हाँ, एयर डिफेंस. पाकिस्तान एयर डिफेंस में पिछले चंद सालों में जो सबसे ज्यादा हमारी जो इंडक्शन हुई है, जो हमने जो अपग्रेड किया है अपनी एयर डिफेंस को किया है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ पाकिस्तान एयर डिफेंस, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और हमारा जो एयर डिफेंस का जो सेटअप है, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. एंड ऑब्वियसली अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो विद इन द रिसोर्सेज अवेलेबल विल इम्प्रूव इट फर्दर. नवीद अकबर, आज न्यूज़ से. सर मेरा क्वेश्चन, आपने अभी करोड़ डैम की बात की कि 93% काम मुकम्मल हो चुका है और डिफेंस रिपोर्टर हम लोग गए भी थे वहां पे और बड़ा अच्छी सिक्योरिटी भी दे रही है पाकिस्तान आर्मी. सर सी पैक के ओवरऑल जो मंसूबे हैं उनके ऊपर एक तो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा जारी है पूरी दुनिया की तरफ से, खासतौर पर जो फॉरेन एम्बेसीज हैं हॉस्टाइल कंट्रीज की भी कह लें और दूसरी भी, वो भी काफ़ी इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करती हैं. तो सी पैक की सूरत हाल क्या है? क्योंकि अवाम में काफ़ी सवाल से पाया जाता है, बाद लोग ये कह रहे हैं कि सी पैक के काम कम हो गया है, काम रुक गया है या उसके प्रोजेक्ट्स जो है वो हाल्ट पर हैं. आप इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और मिलिट्री जो कितनी आर्मी जो है इसके ऊपर इनको किस तरह से वो दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो ज़ाहिर आर्मी की अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर रही है, जो हमने खुद देखा है. जी देखिए, मैंने पहले भी बात की कि सीपैक अगर आप बात करें इसके ऊपर ज्यादा डिटेल्स तो आपको ऑब्वियसली सीपैक अथॉरिटी से मिल सकती हैं, बट सिंस वी आर इन्वॉल्वड इन द सिक्योरिटी डोमेन, अल्हम्दुलिल्लाह सीपैक प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है. मैंने इसीलिए कहा भी आपको कि हमने जो आपको करोड़ पावर प्रोजेक्ट का विजिट कराया था वो इसी मद में था, और भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि अभी नियरिंग कंप्लीशन है, हम उसके भी मीडिया को विजिट कराएंगे ताकि आप खुद अपनी आंखों से देख सकें. बिकॉज ये प्रोपेगेंडा जिस वजह से किया जा रहा है, जहां से इनिशिएट हो रहा है, जो इसके मुहर्रकात हैं, इससे आप सब भी वाकिफ हैं. और मैंने इसीलिए कहा कि इस प्रोपेगेंडा को के लिंकेजेस जहां जहां जाते हैं हम उससे वाकिफ हैं. सो उस प्रोपेगेंडा को मतलब आप जरूर देखें, उसको इवेल्युएट जरूर करें. एंड दैट इज व्हाई एज आई सेड कि हम आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर लेके भी जाएंगे अभी इंशाल्लाह. सो ऑल इन ऑल सीपैक इज प्रोग्रेसिंग वेल, और उसकी सिक्योरिटी जिन जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, और उसकी वजह से उनकी प्रोग्रेस बहुत स्मूथ चल रही है. थैंक यू. उस्मान खान सर, समा टीवी से. मैं जानना ही चाहूँगा कि जब से अफगानिस्तान में तब्दीली आई है उसके बाद से पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है पूरी दुनिया से कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान जन्म ले सकता है और आलमी बरादरी को कुछ करना होगा. क्या वजह है कि आलमी बरादरी अभी तक खामोश बैठी है, और अगर आलमी बरादरी कोई डिमांड कर रही है अफगान हुकूमत से तो क्या उन तक वो मैसेज पहुँचाया गया है और वो एग्री हो रहे हैं या नहीं उनकी डिमांड पूरी करने पर? देखिए, ये अगेन एक फॉरेन ऑफिस की डोमेन में ये जाता है. मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आलमी बरादरी को भी मालूम है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और ऑब्वियसली द इंटरिम अफगान गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट द वर्ल्ड वांट्स, एंड उन्होंने इस मामले में कई लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे उनकी मुलाकात भी हुई है. जैसे मैंने कहा अभी रिसेंटली वो ऐसी फॉरेन मिनिस्टर्स फोरम यहाँ पे था. सो देयर इज अ वेरी high level of awareness on that issue, and I'm sure at the government level it will be tackled. Thank you. Sir, this is Zaid Farooq Malik, editor of the Daily Metro Watch. आपने जिस तरह बात की कि जो 2022 होगा 75वीं सालगिरह की जो तकरीबात हैं वो होंगी, इन तकरीबात में 23 मार्च भी है, 14 अगस्त भी, जिस तरह हर साल. तो नया वेरिएंट का भी आपने तज़किरा किया. लास्ट टाइम यही वजह बनी थी कि परेड नहीं हो सकी थी. तो क्या इस बारे में कोई फैसला कर लिया गया है कि 23 मार्च की परेड इस दफ़ा होगी 14 अगस्त की? और श्रीलंकन एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था,
اب کیسے ریلیشن شپ کوئی اس کو کوئی دراز شرح تو نہیں آئی کوئی اس حوالے سے، کیونکہ پاکستانی قوم نے بہت اچھا رسپانس کیا اس حوالے سے. I think اس میں سری لنکنس نیشن کا بھی بڑا اچھا اکنالجمنٹ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ لیول پہ. میں اس کے اوپر اس طرح سے کامنٹ نہیں کر سکتا, بٹ وٹ آئی ہیو سین اٹس بین ریسپروکیٹڈ ویری پازیٹیولی. اٹ واز اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ, بٹ اس کا جو اس کے بعد جس طرح سے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو اکنالج کیا, اس کو سری لنکن سائڈ سے بھی بڑا پازیٹیولی اکنالج کیا گیا ہے. 23 مارچ کی پریڈ انشاءاللہ ہوگی اللہ کے حکم سے, اور پچھلے سال بھی کووڈ پروٹوکالس کے تحت ہوئی تھی, اور ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن آف دا اس وقت جو بھی اسٹیٹس ہوئے کووڈ کے, جو NCOC کی جو انسٹرکشنز ہوں گی obviously they will be the guiding principle کہ جو NCOC جس طرح سے کہے گا, بٹ انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل دیٹ 23 مارچ کی پریڈ ہوگی اور اپنے ٹائم پہ ہوگی. Mr. Javed from Neom. Can we have the last question now? Yes, sir, this is the last question. One more. سر جاوید بلوچ, بیورو چیف نیو ٹی وی. سر سر پہلے تھوڑی دیر پہلے اکنامک سچویشن کی بات ہوئی, معاشی صورتحال جو ملک کی ہے اس میں ڈیفینس بھی ہے, عوام بھی ہے, تو پاک فوج کا ڈائریکٹ تعلق عوام سے بھی ہے. سر کیا پاک فوج کی نظر ہے جو مہنگائی ہے ملک میں اور جو لوگ فیس کر رہے ہیں مہنگائی کو, جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو اس پہ کوئی نظر ہے سر آرمی کی, اور کوئی گورنمنٹ سے کوئی بات چیت چل رہی ہے کس والے سے؟ کوئی دیکھیے بات چیت تو اکانومی پہ کیا کرنی ہے فوج نے. فوج تو اپنا obviously ہم اپنا ڈیفینس بجٹ کے مطابق اس ریمیننگ ود ان دیٹ کرتے ہیں, بٹ عوام پاک فوج بھی عوام سے ہی ہے, اور پاک فوج کا ایک سپاہی ایک افسر بھی اسی دکان سے جا کے چیز خریدتا ہے جہاں سے باقی عوام خریدتی ہے, تو بالکل احساس ہے اس چیز کا. اور اینڈ اس کے اوپر جہاں پہ جس فورم پہ جس طرح کی اسسٹنس فوج کی طرف سے دی جا سکتی ہے وہ آفر کی جاتی ہے, اور اس کے اندر جو ان پٹ دے سکتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں. تھینک یو. لاسٹ کوشچن نیکسٹ وہ پیچھے جی لاسٹ. جی سر بہت شکریہ. میرے سوال کا کچھ حصہ آگے کچھ دیر پہلے عثمان صاحب نے کیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے ذکر بھی کیا سر, یہ جو پاکستان جس طرح سے افغانستان کے اندر انسانی المیوں کو اجاگر کر رہا ہے وہ بے مثال ہے, اس کی مثال دینا بہت مشکل ہے. حال ہی میں جو OIC فورن وزراء کی جو کانفرنس ہوئی تھی سر, آپ اس کے نتائج سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ کیا پاکستان کو جو توقعات تھیں وہ اس کانفرنس سے پوری ہوئی ہیں, اور اس ڈومین میں اور مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سر آپ ہر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں ان کے حوالے سے بعض عناصر جس قسم کا مذموم پروپیگنڈے میں مصروف رہتے ہیں, وہ یقیناً پاک فوج کے لیے بھی ایک بڑی ڈسٹربنگ بات ہے. اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا کیا جا سکتا ہے, کیا وہ کون سے عناصر ہیں, کیا وہ اندرونی عناصر ہیں, بیرونی عناصر ہیں, اور ان کو اس قسم کے پروپیگنڈے سے روکنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پاک فوج اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے as far as OIC conference is concerned, frankly I am nobody to comment on that, but day before yesterday the foreign minister of Pakistan gave a very detailed briefing on that, and as I understand, alhamdulillah it has gone very well and the message is across and it is being acknowledged throughout the world. Propaganda کے بارے میں جس طرح میں نے کہا, obviously اس کا سد باب کرنے کے لیے ملکی سطح پر, انفرادی سطح پر, اجتماعی سطح پر, ہر سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ ایسے لاز, کچھ ایسی ریگولیشنز کی بھی شاید ضرورت ہے جس کے تحت اس پروپیگنڈا کو ٹارگٹ کیا جا سکے, اور جو لوگ اس پروپیگنڈا میں انوالو ہیں ان کو کیفرے کے دار تک پہنچایا جا سکے, ان پہ قانون کی گرفت مضبوط ہو سکے. اس مد میں حکومت پاکستان کئی اقدامات کر رہی ہے. ایکچولی یہ صرف پاکستان کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا, فیک نیوز, وہ جیسے کہتے ہیں کہ وی لیو ان دا پوسٹ ٹروتھ ایرا. سو جھوٹ اور ہاف ٹروتھس, 5% فیکٹ, 95% اسپن, دس از واٹ از ہیپننگ, اینڈ دی موسٹ انفارچونیٹ پارٹ از کہ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی بغیر کسی تصدیق کے وہ میسج یا وہ چیز آگے چلا دیتے ہیں.
So the best one can do is پہلے تو individual level پہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد obviously there are laws which need to be enacted تاکہ ایسے لوگوں کو example بنایا جا سکے. جی تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس پریس کانفرنس کا مقصد خطے کی صورتحال کا جائزہ لینا تھا. ہندوستان